السلام علیکم دوستو۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار نہیں سن رہا۔ دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے کہ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے، جو اس کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی؟ اب اور کتنی مصیبتیں جھیلنی باقی ہے، اور کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو سنو، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی تکلیف اور مصیبت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کریں، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے کے انبیاء کے حالات سنائے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ ضرور اس معاملے کو مکمل فرمائے گا اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تم تحمل سے کام لو، یہ آزمائش تمہیں اپنے دین سے نہ پھیر دے، ان قریب اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو جان رکھو، وہ تمہارا رب ہے نا، اس سے تم اور تمہارا یہ معصوم سا دل بہت عزیز ہے۔ وہ تمہیں ہرگز لوگوں کی طرح چیک نہیں کرے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسوؤں کو دیکھ کر بھی تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ وہ وقت تمہاری خواہشی نہیں، بلکہ وہ تمہیں تمہاری چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ پر تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ لوگوں کا بدل جانا یا کسی چیز کا چھین جانا بظاہر تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے اس صبر پر اللہ نے دوگنا اجر لکھ رکھا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دوگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے ان میں حکمت تلاش کیا کرو، اور وہ جس چیز کو تم سے دور کر دے ان پر صبر کیا کرو۔ جان رکھو کہ وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ جو بات تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، اس رب کے کن کے آگے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہے۔ وہ بس کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بیج سے پورا درخت کو نکال دے، وہ بے جان میں سے جاندار کو وجود دے دے، وہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دے دے اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو وجود دے دے، وہ بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون سے کروا دے، وہ دریاؤں میں راستے بنا دے، وہ سورج چاند کو بے نور کر دے، ان کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ جانتے ہو، جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے کو نبھائے گا۔ جو اللہ کا ہوا سب کچھ اس کا ہوا، اور وہی تمہارے سارے نقصان کو نفع میں بدل دے گا۔ قرآن نے خود اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان رب جو تمہیں تکلیف کے مختلف مراحل سے گزارتا ہوا یہاں تک لے آیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے اور تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا وہ تمہاری ہر حاجت اور ضرورت سے واقف نہیں ہے؟ جان رکھو، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی گئی اس پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور تمام اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت اور ہر آن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے اور تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا وہ تمہاری ہر حاجت اور ضرورت سے واقف نہیں ہے؟ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی گئی اس پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور تمام اختیار کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں
ہر وقت ہر آن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاریک کر دے تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی کو لا کر دے؟ ان سے پوچھو کہ کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دین طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم اس میں سکون تلاش کرو؟ جان رکھو، دن اور رات کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری اور ساری رہتا ہے، نہ تو دن کچھ ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات۔ بالکل اسی طرح تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل اس کی تازگی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اس ہریالی کو زرد اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جس سے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں خزاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہاریں بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے، اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور باخبر ہوں۔ جانتے ہو، کبھی کبھی دل توڑنے والی چیزیں اکثر تمہاری نگاہوں کا زاویہ دور سمت کی جانب موڑ دیتی ہے۔ تو جب کبھی قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہو اور کچھ حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہو تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتی ہے، کیونکہ خدا کو بھول جانا تمہاری زندگی کو دھول کی طرح بکھیر دیتی ہے، مگر جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر کے تمہیں وزندار بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح اور کامیابی کی خوشخبری کو سناؤ۔ یاد رکھو، تمہارا معبود اور حاکم وہ خداوند عالم ہے جس کی سلطنت میں اطاعت بندگی اور پرستش کرنے والوں کے لیے امن و امان اور ابدی راحتوں کا بے انتہا سامان موجود ہے۔ اور اگر آج تمہاری مایوسی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہارے صبر کا بندھن ٹوٹتا جا رہا ہے تو جان لو کہ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ بس یہی اصل فائدہ ہے، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہ جاؤ تو ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تمہارے لیے احکام کی توصیف کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا ایک احاطہ رکھتا ہے، اور وہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو وہ تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اللہ فرماتا ہے، جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یہ صبر گواہ ہے کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیب سے معجزے اتارنے والا ہے، اور وہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر ان قریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے نا تو اس کے بدلے اسے دوگنی راحت بھی نصیب کرتا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزات کے در کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعا آپ سبھی بھائی بہن کے ساتھ ہے، ان قریب اللہ آپ کی مانگی دعا پر اپنے ظہور کو دکھائے گا، بس پکی امید لگائے رکھو اور معتبر ذریعہ بھی اختیار کر لو جن میں اس کی نافرمانی نہ ہو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔